بہت ہی مشکل صورتحال میں آپ کو وزارت دی گئی ہے، اور ایک چارج نہیں آپ کو کہ ٹیکس پورا کرنا ہے یا ڈیفیسٹ کم کرنا ہے، آپ کو سارا کچھ ہی ٹھیک کرنا ہے. تو آپ کے لیے پرائرٹی کیا ہے؟ پہلے گروتھ ریوائیو کریں گے، ٹیکس کو ہاتھ ڈالیں گے، ڈیٹ کی طرف دیکھیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، پرائرٹی تو گروتھ ہے، اور گروتھ اس لیے ہے کہ ہم لوگوں نے جب اکانومی کا پہیہ چلے گا اور زیادہ تیزی سے چلے گا تو امپلائمنٹ بھی ہوگی، اس میں انکمز بھی بڑھیں گی. جب انکمز بڑھیں گی تو پھر ایک قسم سے افورڈیبلٹی بھی بڑھے گی. تو یہ گروتھ جو ہے، یہ ایک جو میں بار بار کہتا ہوں انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ ہونی چاہیے، کہ مطلب ہے سب طبقات کے لیے یہ گروتھ ہونی چاہیے. کیونکہ ہم جو ہیں یہ پچھلے 74 سال میں دیکھتے رہے ہیں کہ گروتھ کے سائیکل ضرور آئے ہیں، لیکن ہم نے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کا انتظار کیا لوگوں کے لیے، جو غریب لوگوں کے لیے، کہ ٹرکل ڈاؤن ہوگی تو اس کے ساتھ ان کی جو ہے کایا پلٹے گی. لیکن وہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. ٹرکل ڈاؤن اگر آپ نے کرنا ہے تو سسٹینیبل گروتھ جو ہے وہ 20 سے 30 سال تک ہونی چاہیے، جس میں چائنا میں بھی، انڈیا نے بھی کچھ کیا، لیکن باقی اور ملکوں میں جس طرح ترکی وغیرہ ہے. تو یہ ہماری سسٹینیبل گروتھ تو ہوتی نہیں ہے، 5-6 سال میں اوور ہیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم پھر سے واپس کھڈے میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل گروتھ جو ہے وہ میرا ٹارگٹ ہے. اس کے اندر ہی جو آپ نے سوال پوچھا کہ ریونیو وغیرہ، یہ سب اسی کے اندر آئیں گے. جب تک ریونیو نہیں بڑھے گا تو میں گروتھ کو سسٹینیبل کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر اس کے جو پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں جس میں ایگریکلچر سب سے زیادہ ہے، بیکاز اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ہم نیٹ امپورٹر آف فوڈ بن گئے ہیں. ہم یہ مطلب یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے کہ ہم نیٹ امپورٹر بن جائیں گے. اس نیٹ امپورٹر بننے کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل پرائسز کی ویگریز پہ ہم آ گئے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز اوپر جاتی ہیں تو ہماری انفلیشن اوپر چلی جاتی ہے، نیچے جاتی ہے تو نیچے چلی جاتی ہے. تو یہ جو ہے پروڈکٹیو سیکٹر. دوسرا جو سب سے بڑی چیز جس پہ جو اس گروتھ کو سپورٹ کرے گی وہ ہماری انڈسٹریل ایکسپورٹ کی گروتھ. ایکسپورٹ وائی؟ بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم آئی ایم ایف میں اس وقت جاتے ہیں، جیسے ہی ہماری گروتھ 4-5% میں جاتی ہے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری امپورٹ زیادہ تیزی سے بڑھتی ہیں، ایکسپورٹ بڑھتی نہیں ہے، تو ڈالر کم ہو جاتے ہیں. تو ہم نے ڈالر کریٹ کرنے ہیں. اب ایک ہمیں بڑی خوش قسمتی ہے، عمران خان کو میرے خیال کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کا نام اتنا اچھا ہے اوورسیز پاکستانیز میں کہ ہم اس دفعہ $29 بلین کی ریمیٹنس پہ چلے جائیں گے. اگر وہ نہ ہوتی تو ہم کافی سیریس کرائسس میں تھے. تو یہ دیکھا جائے پروڈکٹیو ایریاز کو ہم نے کرنا ہے. پھر ہم نے کچھ پی ایچ ڈی بھی بڑھا دی ہے بیکاز اس سے بھی گروتھ آئے گی. آپ کے خیال میں 2 سال تحریک انصاف کی حکومت کے باقی ہیں، تو آپ کیا گروتھ لیول 2 سالوں میں اچیو کرنا اس سال تو انشاءاللہ جو اگلا آنے والا سال ہے 5% کراس کریں گے. ہم نے 4.8 کہا ہے، بٹ آئی ایم ویری کنونس کہ ہم 5% اور نیکسٹ ایئر کیا ٹارگٹ؟ نیکسٹ ایئر دیکھیں جی 6% کراس کریں گے. میرا یہ ہوگا، میں تو کوشش یہ کروں گا کہ بٹوین ناؤ اینڈ 2023 جو ہے کہ ہم 7% تک پہنچیں. ٹھیک ہے نا؟ وچ مینس کہ بٹوین یہ 5 جو ہے 5.5 ہو، اگلے سال جو ہے وہ 7 ہو. تو وہ بھی کافی نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم اس ٹریجیکٹری میں اگر جا رہے ہوں گے، مومنٹم ہمارے پیچھے ہوگا تو انشاءاللہ، اور سسٹینیبلٹی ہوگی جس کے بیچ میں لوازمات کی بات کر رہا ہوں آپ کو. دیکھیں انکلوسیو اور گروتھ تو ہم کر لیں گے، سسٹینیبل گروتھ کرنے کے لیے جو میں نے آپ کو 2-3 چیزیں کہی ہیں وہ ہمیں کرنی پڑیں گی.